من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کچھ نوافل رکعتوں کے متعلق، نفلی نمازوں کے متعلق ایک سوال ہوا ہے، بلکہ 2-3 سوالات ہیں، تو ان کے میں مختصراً جواب آپ لوگوں کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اس نے ہمارے اوپر جو فریضہ رکھا ہے، اس فریضے کے علاوہ جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں وہ نوافل کہلاتے ہیں۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اس فریضے کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل کہلاتا ہے، اور صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے نفل۔ بہرحال ہم نفل کہتے ہیں، اس سے معنی کے اوپر کسی قسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، عصر کی 4 رکعتیں ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 4 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں فرائض سے پہلے، وہ ہے سنت غیر موقتہ، تو اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرائض کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے نفل ہوتا ہے، اور یہ جو نوافل ہوتے ہیں حدیث پاک کے مطابق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو فرائض کی کمیوں کے اندر، یعنی ہم جو فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کمی رہ جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے نوافل دیکھو، پھر نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم چونکہ فرائض ادا کرتے ہیں تو ان کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے شایان شان ہیں، اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں، تاکہ بروز قیامت جو ہمارے فرائض کے اندر کمیاں رہ جائیں تو یہ نوافل ہمیں کام آ سکیں، پھر ان نوافل کو لیا جائے گا فرائض کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، جب یہ بات ہو گئی نا کہ فرائض کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہے، تو اب یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ 2 کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں سنت موقدہ اور ایک ہوتی ہیں سنت غیر موقدہ۔ اور سنت موقدہ کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے اوپر مواظبت اختیار کی ہے، اور کبھی کبھار آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑا ہے، لیکن اپنی مبارک زندگی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اوپر مواظبت اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، ظہر سے پہلے ہم 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرنے سے پہلے، یہ سنت موقدہ ہیں، اور عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ سنت غیر موقدہ ہیں۔ تو یہ دونوں نوافل کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں فرائض سے پہلے، تو سنتیں ادا کرنے کے بعد ہم دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں، مثال کے طور پر کھانا پینا، کسی سے بات چیت کرنا، گھر چلے جانا، کسی شادی بیاہ کے اندر شرکت کرنا، کسی معاملے کے اندر جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر ہم چلے جائیں، وہاں پر چلے جائیں، تو کیا وہ سنتیں باطل ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، سنتیں باطل نہیں ہوتی، سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے، بہت سارے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سنتیں ادا کریں، پھر اسی جگہ کے اوپر بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں؟ فرض نماز ادا کریں، درمیان کے اندر باقی کاموں کے اندر یعنی کھانے پینے کے اندر مشغول نہیں ہو جاتا۔ اور بعض فقہا، یہ یاد رکھیں، بعض فقہا کا یہ قول ہے، بعض فقہا کے اقوال مختلف کتب فقہ کے اندر ملتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنتیں ہی باطل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جمہور کا قول یہ ہے کہ سنتیں باطل نہیں ہوتیں، بہرحال اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ ان کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب سوال یہ کہ یہ جو نوافل ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرنا، اس طریقے سے جو نماز ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی ادا کرنا، اسی طریقے سے عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرنا، پھر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنا یا 4 رکعتیں ادا کرنا، دونوں کو ثبوت حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو اب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ ان نمازوں کے علاوہ، یعنی ان رکعتوں کے علاوہ کچھ اور بھی نماز ایسی ہے کہ جو نوافل کے درجے کے اندر آتی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ وہ نماز یہ ہے کہ
وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان موجود ہے مشکات شریف کے اندر کہ جس بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا تو وہ اس طرح کرے کہ 2 رکعت ادا کر لے۔ کس کے بعد؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بندہ کیا کرے؟ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اگر اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ادا کرے۔ اگر نہ اٹھ سکے یعنی سویا ہوا رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو 2 رکعتیں اس نے عشاء کی نماز کے بعد ادا کی ہیں تو یہ تہجد کی جگہ کفایت کر جائے گی۔ اور باقی جو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، سونے سے قبل 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں تو اس کے متعلق بھی 19 الواعظین کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک 19 الواعظین کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ سونے سے قبل 4 رکعتیں ادا کرتا ہے تو وہ یوں سمجھو کہ بیت المقدس کے اندر اس نے پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ تو ان رکعتوں کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وطر کے بعد یعنی سونے سے قبل آپ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے مسجد کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں 2 رکعت ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اشراق کی نماز، اسی طریقے سے چاش کی نماز، اسی طریقے سے تہجد کی نماز، اسی طریقے سے سفر کے اوپر جانے سے پہلے کی نماز، سفر سے واپس آ جائیں تب نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے، اسی طریقے سے صلاۃ الاستخارہ ہے، اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت ہے، اسی طریقے سے صلاۃ حفظ الایمان ہے، اسی طریقے سے نماز آسانی ذوقتہ قبر ہے، یعنی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں سے بچائے اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آسانی سوال منکر نکیر، یعنی منکر نکیر کے جو قبر کے اندر سوال ہوں گے ان کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے بعض دن ہیں، ان دنوں کے اندر بعض نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ قوت القلوب کے اندر ابو طالب مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے درجنوں روایات اس موضوع کے اوپر نقل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری نوافل نمازیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد جو رکعت پڑھی جاتی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وطر جب آپ پڑھ لیں، وطر کی نماز جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کیا کریں؟ 2 رکعتیں ادا کر لیں یا پھر 4 رکعتیں ادا کر لیں۔ 4 رکعتوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یوں سمجھو کہ پوری رات بیت المقدس کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی وطر پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت آپ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں کہ جو تہجد کی جگہ آپ کو کفایت کریں گی۔ تو اس کی تعداد کیا ہے؟ اس کی تعداد 2 ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مستحب یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں آپ عشاء کی نماز کے بعد یعنی وطر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پہلی جو صورت ہے تو پہلی جو رکعت ہے تو اس رکعت کے اندر آپ اذا زلزلت الارض زلزالہا اس سورت کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں، قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے۔ یہ مستحب ہے، باقی آپ کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحیۃ الوضو جو ہے تو تحیۃ الوضو کی بھی یاد رکھیں کہ یہ 2 رکعتیں، تحیۃ الوضو کی کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں۔ جب آپ وضو کر لیں مسجد کے اندر داخل ہوں یا گھر کے اندر ہوں آپ 2 رکعت نماز التحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور اس التحیۃ الوضو کے اندر یہ بات یاد رکھنی کہ یہ جو اعضائے وضو ہوتے ہیں، جو پانی وغیرہ ہوتا ہے کہ یہ پانی وغیرہ خشک ہونے سے پہلے آپ ادا کر لیں۔ یعنی تحیۃ الوضو کا وقت کتنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وضو کیا تو آپ کے اعضاء بھی خشک نہیں ہوئے، خشک ہونے سے پہلے آپ کیا کریں؟ آپ نماز ادا کر لیں۔ ہاں ایک بات الگ ہے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے پھر آپ کو بھول گئے تو جب یاد آئے تب پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ کہ اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا؟ یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر آپ سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورۃ الاخلاص تلاوت کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں تحیۃ المسجد جو ہے تو اس کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی صورت متعین نہیں ہے حدیث پاک کے اندر، یعنی استحباب کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا تحیۃ الوضو کے اندر پہلے آپ اس طرح کریں کہ سورۃ الکافرون پڑھیں اور پھر سورۃ الاخلاص پڑھیں، لیکن یہ جو رکعتیں ہوتی ہیں تحیۃ المسجد ان کے اندر کوئی واضح حدیث پاک کے اندر پیغام موجود نہیں ہے، میسج موجود نہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، کوئی بھی 2 صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں اشراق کی نماز کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تو اشراق کی نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اشراق کی نماز کے اندر 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 رکعتیں بھی ہیں، یعنی 2 رکعتیں بھی آپ اشراق کی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ در مختار کے اندر فتاوی شامی کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیۃ الطالبین کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اشراق کی جو رکعتیں ان کی تعداد 2 بھی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 بھی ہے۔ اور پہلی رکعت کے اندر آپ فاتحہ جس وقت پڑھ لینا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورۃ الاخلاص 7 بار، یعنی اب 4 رکعتیں آپ ادا کریں گے نا اشراق کی
تو فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورۃ الاخلاص 7 بار۔ اب دوسری رکعت جس وقت آپ پڑھیں گے فاتحہ کے بعد والشمس والضحاہا، اس کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری رکعت میں آپ تلاوت کریں گے والسماء والطارق کی، اور چوتھی رکعت کے اندر آپ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور ایک بار قل هو اللہ احد آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، یعنی اشراق کی 4 رکعتوں کے اندر آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ حدیث پاک کے اندر جہاں جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، تو وہ بندے جب تک معاف نہ کریں تو پھر اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو بڑی آسان بات ہے نا، لوگ جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرتے، بہنوں بیٹیوں کی میراث کے اوپر قبضہ کرتے، اسی طریقے سے لوگوں کا حق دبا لیتے، پھر چلے جاتے حج کر لیتے۔ حج کے متعلق بھی حدیث پاک آتی ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ تو پھر اس طرح بندے معافی مانگ لیتے، بات ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس باب کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں پر اس طرح کی حدیث پاک آپ کو نظر آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اشراق کی جو نماز ہے، اشراق کی نماز کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سفر السعادت کی شرح جو ہے نا، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے پھر اسی مقام کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اسی مقام کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت ادا کرتا ہے، اشراق کی ادا کرتا ہے۔ تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اگر 4 رکعت وہ بندہ ادا کرے، یعنی صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، صبح کی نماز پڑھ کر بندہ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، پھر سورج طلوع ہو جائے تو 2 کی بجائے وہ اشراق کی 4 رکعت نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں اس کو کافی ہو جاتا ہے، تمام شرور سے، فتنوں سے، انسانی فتنوں سے، شیطانی فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب آگے بات آ گئی چاشت کی، تو یاد رکھیں چاشت کی 4 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتوں تک کا ذکر آتا ہے، یعنی چاشت کی آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے اور 12 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ضحیٰ کی نماز 12 رکعتیں ادا کرے، یہ بھی مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سفر السعادت کی شرح کے اندر بھی موجود ہے کہ جو بندہ ضحیٰ کی یعنی نماز چاشت کی 12 رکعتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک سونے کا مال تیار کرتے ہیں۔ اور بعض فقہاء نے، بزرگان دین نے، صالحین لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم نے یہ بات آزمائی ہے کہ رفع افلاس کے لیے بھی یہ جو نماز ہوتی ہے بڑی مجرب ہے۔ رفع افلاس سمجھتے ہیں یعنی غربت، تنگی، پریشانی، معاشی پریشانیاں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نماز چاشت ادا کرنے سے۔ تو اس کی 4 رکعتیں اور پھر 12 رکعتیں، یا آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے یا 12 رکعتیں ادا کریں گے۔ میرا اپنے بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ معمول ہے، میں 4 رکعتیں ادا کرتا ہوں طویل عرصے سے، تقریباً الحمدللہ تعالیٰ 10 یا 12 برس گزر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے متعلق سوال ہوئے، تو یاد رکھیں تہجد کا ایک ہے کم تر درجہ، ایک ہے درمیانہ درجہ اور ایک ہے انتہائی درجہ۔ کم تر درجہ یہ ہے کہ تہجد کی آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت ادا کریں، اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ آپ 8 رکعتیں ادا کریں، یعنی تہجد کی 2 سے لے کر 8 رکعتوں تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض جو مشائخ ہیں ان کا معمول 12 کا بھی رہا ہے، ان کا معمول 12 کا رہا ہے، یعنی وہ 12 رکعتیں تہجد کی ادا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اور یعنی تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، اس کے اندر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اسی طریقے سے سورہ جمعہ، سورہ یاسین، سورۃ الاخلاص، سورۃ المزمل پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاص جس وقت پڑھے نا، تو اخلاص کا طریقہ یہ ہے نا، جو مشائخ کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام ہے، وہ اس طرح کرتے تھے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے، یعنی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی نا، الحمد شریف پڑھ لی، اس کے بعد 12 دفعہ آپ کیا کریں؟ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے اندر 11 دفعہ پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے اندر 10 دفعہ پڑھیں، نیچے آتے جائیں یہاں تک کہ آخری رکعت جس وقت 12ویں آپ ادا کریں تو 1 دفعہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، یعنی 12 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پہلی کے اندر 12، دوسرے کے اندر 11، پھر 10ویں کے اندر، پھر تیسری کے اندر 11، پھر اسی طریقے سے نیچے آتے جائیں، ایک کم کرتے جائیں، اور آخری رکعت کے اندر آپ نے 1 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر عزیزہ کے اندر موجود ہے،
عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کی ہے، یہ صوفیاء کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں تہجد کی 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سفر کی جو نماز ہے جاتے وقت 2 رکعات ادا کریں اور آتے وقت بھی کیا کریں، 2 رکعات ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو وہ نائب چھوڑ کر جاتا ہے، اور نائب 2 رکعتیں، اس سے بہتر کوئی نائب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ان 2 رکعتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر بندہ سفر سے واپس آتا ہے تو بخیر و عافیت جس طرح چھوڑ کر جاتا ہے معاملہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا اس طرح بھی ممکن ہو آپ سفر کے اندر چلے جائیں، پیچھے مال کم ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس طرح بھی ممکن ہے۔ تو سفر کے اوپر جب بھی جائیں حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سب سے بہتر نائب چھوڑ کے جائیں، اور سب سے بہتر نائب کون سے؟ 2 رکعتیں ادا کرنا۔ اور سفر سے واپسی کے وقت بھی یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ چاشت کے وقت آپ کی کوشش ہوتی تھی، یعنی کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ سے باہر بیٹھ گئے، اور جس وقت چاشت کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام داخل ہوئے، 2 رکعت ادا کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے لہانہ کے پاس حضور علیہ السلام مسجد میں قدم رجع ہونے کے بعد، وہاں پر آرام فرمانے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں صلاۃ التسبیح کا پوچھا گیا، صلاۃ التسبیح کی مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا جو سوال ہے نا، تو میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پیج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی میں وہ شیئر کر دوں گا۔ اس کا جو افضل وقت ہوتا ہے نا، یاد رکھیں یہ زور سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، زور سے پہلے پہلے، اور باقی کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، مکروہ اوقات کو چھوڑ کر، مکروہ وقت کو چھوڑ کر آپ کسی وقت بھی صلاۃ التسبیح ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا چاہیے، اس بات کو آپ نے یاد رکھیں کہ کوشش یہ کریں کہ یہ زور سے پہلے پہلے آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں نا، یہ نماز کے اندر اگر آپ کبھی بھول جائیں نا، تو سجدہ سہو جب آپ کریں تو سجدہ سہو کے اندر وہ جو صلاۃ التسبیح کا جو الفاظ ہوتے ہیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں نا، ان کو پھر نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبحانک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ سجدہ سہو کے اندر جاتے وقت آپ نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ ان 4 رکعتوں کے اندر 300 سے زائد دفعہ یہ نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی حدیث پاک سے اتنا ہی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے کتنا 4 رکعتوں کے اندر 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ لہٰذا جس وقت آپ صلاۃ التسبیح کا صاف کریں گے، سجدے کے اندر چلے جائیں گے، تو پھر آپ وہاں پر جس وقت یہ پڑھیں گے تو 300 سے زائد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی تسبیح آپ کسی جگہ سے بھول گئے ہیں نا، مثال کے طور پر بھول گئے ہیں جو تسبیح آپ نے پڑھنی تھی اس نماز کے اندر، وہ آپ بھول گئے تو دوسرے کسی رکن کے اندر، بڑے رکن کے اندر جا کر ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر رکوع میں اگر آپ بھول گئے تسبیح پڑھنا، تو اب قومے کے اندر جا کر آپ نے نہیں پڑھنا ہے بلکہ سجدے کے اندر جا کر پڑھنا ہے، یعنی رکوع کے اندر جو تسبیح آپ نے پڑھنی تھی نا، اور یہ بھی یاد رکھیں پہلے آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کر یہ تسبیح ادا کریں گے۔ یہ بات میری آپ سمجھ گئے نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ تسبیح رکوع کے بھول گئے، رکوع کی، تو قومے کے اندر جا کر یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے بلکہ سجدے کے اندر جا کر پڑھیں گے، یعنی تسبیح رہ گئی ہے تو دوسرے بڑے رکن کے اندر جا کر ادا کریں گے، چھوٹے رکن کے اندر ادا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے پہلے سجدے کی تسبیح آپ بھول گئے ہیں نا، تو دوسرے سجدے کے اندر جا کر ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ باقی ایک دعا بھی ہے اس کی، اور باقی بھی 1-2 سوالات رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوسری نشست پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔